بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شب قدر میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں 2 دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شب قدر میں ایسی جامع دعائیں مانگے جو دونوں جہانوں میں فائدہ بخش ہوں۔ مثلاً اپنے گناہوں کی بخشش اور رضا الہی کے حصول کی دعا مانگنی چاہیے۔ ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا مانگ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کریم نے اس امت کی فضیلت کے لیے، امت کی اطاعت و بندگی اور اعمال صالحہ کے لیے بے شمار موقع فراہم کیے ہیں تاکہ بندے اللہ کی رحمت و مغفرت اور جہنم سے خلاصی جیسے انعامات سے مستفید ہوں۔ اس بابرکت اوقات میں سے ایک رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں شب قدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس رات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت و برتری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں اور یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ یہ صورت جس کا میں نے بھی ترجمہ پڑھا ہے، شب قدر کے فضائل پور ہیں۔ پہلی فضیلت اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا جو نوح انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی و آخرت سعادت ہے۔ دوسری فضیلت اس صورت میں اس رات کی تنظیم و بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تیسری فضیلت یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ چوتھی فضیلت اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ رات سلامتی والی ہے چونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جو کہ روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ احادیث نبوی میں ہے شب قدر کے بے شمار فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایمان و ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات برکت اور اس رات میں عبادت پر اللہ تعالیٰ نے جو اجر لکھا ہے اس میں ایمان لاتا ہے۔ اور شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شب قدر کو عشرہ خیر میں تلاش کرو۔ شب قدر کو رمضان کے عشرہ خیر کی وتر راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر پورے سال میں کسی خاص رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ رات منتقل ہوتی ہے۔ کبھی یہ رات اللہ کی مشیت اور حکمت سے مثال کے طور پر 27ویں شب میں آتی ہے
اور کبھی 25ویں میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا قول دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا علم اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے تاکہ ان راتوں میں بندے عبادت اور اذکار کے ذریعے خوب عمل کریں اور اجر و ثواب کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ اسی طرح اس رات کو بندوں سے مخفی رکھنے میں بندوں کی آزمائش بھی ہے تاکہ اس رات کے طلبگار کو محنت و مشقت پر اس رات کے فضائل حاصل ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تو مسلمانوں میں سے 2 آدمی نے جھگڑا کیا، یعنی شب قدر کے معاملے میں جھگڑا کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں تو نے جھگڑا کیا تو شب قدر کو اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ اس کا اٹھنا جانا ہی تمہارے لیے خیر ہوگا، بس تم شب قدر کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں طلب کرو، یعنی آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر 27ویں یا 19ویں رات ہے، بے شک اس رات میں فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، بے شک شب قدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اس میں فرشتے روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان آخری عشرے کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ سورہ القدر کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور دیوانوں، شب قدر کی فضیلت قرآن و حدیث سے ظاہر ہے۔ شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ سورت میں درج ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور سلامتی ہے صبح تک۔ اس لیے ہمیں ان آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی چاہیے۔ خدا حافظ۔